اللہ رب العالمین کا لاکھ لاکھ شکر اور احسان ہے کہ اس نے ہمیں امت محمد میں سے بنایا۔ درود و سلام کا نزول ہو اللہ کے تمام پیغمبروں پر، بالخصوص آخری پیغمبر، آخری نبی اور رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اسلامی بھائیوں اور ماں اور بہنوں، آج کا جو موضوع ہے کافی امپورٹنٹ ہے اور ہے تو عورتوں کے تعلق سے، لیکن یہ موضوع کہیں نہ کہیں آپ سے بھی تعلق رکھتا ہے۔ موضوع ہے اصلاح معاشرہ میں خواتین کا کردار۔ یہ موضوع عورتوں سے متعلق ہے لیکن آپ سے بھی تعلق ہے، مردوں سے بھی تعلق ہے، کیونکہ جو معاشرہ بنتا ہے عورت اور مرد دونوں سے بنتا ہے۔ نہ صرف عورت سے معاشرہ ہے، نہ صرف مرد سے معاشرہ ہے، معاشرہ عورت اور مرد دونوں سے مل کر بنتا ہے۔ اور جس معاشرے کی ہم بات کر رہے ہیں، اسلامی معاشرہ، دینی معاشرہ، مسلم معاشرہ، اس معاشرے میں عورت و مرد کے جو دینی مسائل ہیں، ان تمام مسائل میں عورت اور مرد تقریباً برابر برابر ہیں۔ جو مسائل عورتوں سے متعلق ہیں اسپیشل، وہ کچھ مسائل ہیں عورتوں کے ساتھ خاص ہیں، کچھ مسائل مردوں کے ساتھ خاص ہیں، کچھ مردوں کے ساتھ خاص ہیں، لیکن عام طور سے دین جو ہے مشترک ہے عورت اور مرد کے درمیان۔ نماز پڑھنا ہے عورت مرد کو، روزہ رکھنا ہے عورت مرد کو، زکوٰۃ دینا ہے عورت مرد کو، حج کرنا ہے عورت مرد کو، سیم ہوتا ہے، طریقہ بھی سیم ہوتا ہے، الا ایک کہ بعض طریقہ ڈیفرنٹ، بعض مسئلہ ڈیفرنٹ، مرد کے لیے الگ، عورت کے لیے الگ، لیکن کہنے کے اعتبار سے دین ہمارا مشترک ہے۔ ایک ہی قرآن ہے جو مردوں کے لیے بھی عورتوں کے لیے بھی، وہی حدیث بخاری، مسلم، ابو داؤد، نسائی، ترمذی، عورتوں کے لیے بھی مردوں کے لیے بھی۔ اسی لیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اور سلسلہ صحیحہ میں شیخ البانی نے اس حدیث کو ذکر کیا، انما النساء شقائق الرجال، عورتیں دین کے معاملے میں مردوں کے مانند ہیں۔ عورتیں دینی مسائل میں دین کے حوالے سے مردوں کے مانند ہیں، یعنی جو مسئلہ عورتوں کے لیے ہے مردوں کے لیے، جو مسئلہ مردوں کے لیے ہے عورتوں کے لیے، الا ایک کہ خصوصیت کی دلیل ہو کہ یہ مسئلہ عورت کے ساتھ خاص ہے یا یہ مسئلہ مرد کے ساتھ خاص ہے، تو وہ ان لوگوں کے ساتھ الگ الگ خاص ہوگا، ورنہ معاملہ عام ہے، دین عام۔ تو دین مشترک ہے عورت اور مرد کے درمیان، اس لیے یہ موضوع عورتوں کے تعلق سے ہے تو مردوں کے تعلق سے بھی ہے، کیونکہ معاشرے کی ہم بات کر رہے ہیں، معاشرے کی اصلاح کی بات کر رہے ہیں، اور معاشرہ مرد عورت دونوں سے مل کر بنا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کائنات میں آدم علیہ السلام کو پہلے بھیجا ہے، وہ مرد ہیں، پھر آدم علیہ السلام کی پسلی سے حوا علیہ السلام کو پیدا کیا، یہ عورت ہیں۔ ان دونوں سے، مرد اور عورت سے یہ نسل چلی ہے، نسل آدم، بنی آدم کی نسل چلی ہے، آدم علیہ السلام کی اولاد اور ذریت آئی ہے، تو ان میں دونوں کے شریک ہیں، مرد بھی شریک ہیں، عورت بھی شریک ہے۔ تو اسپیشل آج عورتوں کے تعلق سے ہے، اور عورت کی بات ہے تو مسئلہ کافی طویل ہے اور تفصیل طلب ہے، لیکن اختصار کے ساتھ میں اشارہ کروں گا۔ پہلے ہم عورت کی اہمیت کو جان لیتے ہیں اسلام کی روشنی میں۔ عورت کی اہمیت اسلام نے کیا دی ہے، اسلام عورت کو کتنا مقام دیتا ہے، تو ہم یاد کرتے ہیں اس پس منظر کو جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آئے۔ اس دور کو جاہلیت والا دور کہا جاتا ہے، جاہلیت، ڈارک ایج، کالا زمانہ۔ ڈارک کا مطلب ایسا نہیں سورج نہیں نکلتا تھا، سورج نکلتا تھا، دن ہوتا تھا، روشنی ہوتی تھی، لیکن لوگ کالے تھے، من کالا تھا، تہذیب نہیں تھی، ثقافت نہیں تھی، تعلیم نہیں تھی، جانوروں کی طرح زندگی گزارتے تھے، حیوانوں کی طرح زندگی گزارتے تھے، زناکاری کرنا، لوٹ خسوت کرنا، قتل و غارت گری مچانا، حتیٰ کہ عورت کو اس سماج میں، اس ڈارک ایج میں رکھیل سمجھا جاتا تھا۔ عورت کی کوئی عزت نہیں، عورت بس بستر گرم کرنے کے لیے، عورت پیر کی جوتی، عورت بس کھیل،
عورت کو جوئے میں ہار جاتے تھے۔ اس سے گھنونا فعل اور کیا ہو سکتا ہے؟ عورت کو، لڑکی کو زندہ درگور کیا جاتا تھا۔ عورت کی پستی اور زوال کا اس سے زیادہ جو ہے خطرناک پہلو کیا ہو سکتا ہے؟ لڑکی پیدا ہوتی تھی، زندہ درگور کیا جاتا تھا، عورت کا کوئی مقام نہیں تھا۔ لیکن جب اسلام آیا تو اسلام نے عورت کو عزت دی، عورت کو مقام و مرتبہ دیا اور عورت کے حقوق متعین کیے۔ بیوی ہے، یہ سارے حقوق بیوی کے لیے، میراث میں حصہ داری دی، اور لڑکیوں کو زندہ درگور کیا جاتا تو اسلام نے پرتیبند لگایا۔ اب کسی لڑکی کو زندہ درگور نہیں کیا جائے گا، اللہ کی مخلوق ہے، جیسے لڑکے کو جینے کا حق ہے اسی طریقے سے لڑکی کو بھی پورا حق ہے، اس کو بھی پوری زندگی، پوری آزادی اور پورا احترام اس کے لیے بھی ہے۔ اسلام نے اس پر پابندی لگائی۔ اور اس حدیث کو یاد کیجئے جس حدیث میں ایک عورت کا درجہ مرد سے کئی گنا زیادہ بیان کیا گیا ہے۔ وہ حدیث صحیح بخاری میں ہے، 5600 صحیح بخاری کی حدیث ہے، 5626 نمبر کی حدیث ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ کر سوال کرتا ہے، اللہ کے رسول، میری خدمت کا سب سے زیادہ مستحق کون ہے؟ میں جس کی خدمت کروں سب سے زیادہ، وہ کون ہے ہمارے سماج میں، سوسائٹی میں، ہمارے گھر میں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا کہ تمہاری والدہ، تمہاری ماں۔ یہ ماں کون ہے؟ عورت ہے۔ اسلام نے عورت کو مقدم کیا، مقام دیا ہے، باپ سے اونچا بیان کیا کہ تمہارے گھر میں مرد بھی ہے، باپ بھی ہے جو کما کر کھلاتا ہے، تمہارا کفیل ہے، تمہاری زندگی کے ہر وسائل کو پورا کرنے والا، ہر چیز، ہر ضرورت کو پورا کرنے والا، تمہارا کفیل، تمہارا باپ۔ لیکن مقام عورت کا زیادہ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا کہ تمہاری خدمت کا سب سے زیادہ مستحق تمہاری والدہ ہے۔ وہ صحابی پوچھتے ہیں والدہ کے بعد کون ہے؟ آپ نے جواب دیا والدہ کے بعد بھی والدہ ہی ہے۔ یہ مقام ہے عورت کا۔ اسلام نے عورت کا مقام بلند کیا، عورت کو اونچے درجے پر رکھا، پھر والدہ کو اتنا زیادہ مقام دیا کہ والدہ کے بعد بھی مقام و مرتبے میں والدہ ہی ہے، کوئی دوسرا نہیں ہے۔ صحابی تیسری مرتبہ سوال کرتے ہیں کہ اب کون ہے؟ اب کس کا درجہ بڑا ہے ہمارے گھر میں؟ خدمت کے اعتبار سے، حسن سلوک کے اعتبار سے اب کون ہستی ہے جس کی ہم خدمت کریں زیادہ؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تیسری مرتبہ بھی کہتے ہیں کہ تمہاری والدہ، والدہ کے بعد والدہ، والدہ کے بعد والدہ، یہی ہے سب سے زیادہ ہستی، بڑی ہستی، سب سے زیادہ خدمت کے لائق اور سب سے زیادہ حسن سلوک کے لائق۔ جب صحابی چوتھی مرتبہ سوال کرتے ہیں کہ اب ان کے بعد کون مقام و مرتبے میں بڑے ہیں، حسن سلوک کے کون زیادہ حقدار اور لائق ہیں، تب آپ نے بیان کیا کہ تمہارے والد۔ دیکھیے مرد عورت کا فرق دیکھیں، مقام و مرتبے کا فرق دیکھیں، اسلام نے عورت کو کہاں سے کہاں اونچا اٹھا دیا۔ یہی عورت، یہی والدہ کل بھی تھی، زندہ درگور کی جا رہی تھی عورت ہونے کی حیثیت سے، لڑکی ہونے کی حیثیت سے، اور عورت ہونے کی حیثیت سے پیر کی جوتی سمجھی جاتی تھی، عورت ہونے کی حیثیت سے اس کو نیلام کیا جاتا تھا، بازاروں میں بیچا جاتا تھا، خرید و فروخت کی جاتی تھی، حتیٰ کہ جوئے میں عورتوں کو ہارا جاتا تھا۔ اسی عورت کو اسلام نے کتنا اونچا اٹھا دیا، باپ سے 3 سیڑھی اونچا کر دیا۔ کبھی آپ نے غور کیا؟ کبھی آپ نے سوچا عورت کا یہ جو مقام ہے، یہ جو مرتبہ ہے، یہ جو اہمیت اسلام نے دی ہے، یہ جو فضیلت باپ سے 3 گنا زیادہ اونچا اٹھایا، اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کا سبب کیا ہے؟ ایک عورت کو ڈارک ایج میں یہ حیثیت تھی، اسلام نے آ کر اس کو بہت اونچا بنا دیا۔ اس کی حیثیت کیا ہے؟ اس کے پیچھے ریزن کیا ہے؟ انشاءاللہ اس کے ریزن کو اور اس کے اسباب کو ہم پتہ لگانے کی کوشش کریں گے، اور انشاءاللہ وہ ریزن ہمارے سامنے آئے گا۔
جب ہم نے مقام جان لیا، عورت کا مقام اسلام کے اندر بہت زیادہ ہے، باپ سے کہیں زیادہ ہے، اس لیے ہمیں اپنی والدہ کی خدمت کرنی چاہیے۔ اور ایسا نہیں ہے کہ باپ کو گالی دینا ہے، باپ کی خدمت نہیں کرنی ہے، والدین دونوں کی خدمت کرنی ہے، لیکن یہاں اسلام دراصل مقام اور مرتبے کو واضح کر رہا ہے کہ جس عورت کو سماج نے گھٹیا نظر سے دیکھا، کوئی حیثیت نہیں دی، اس کو عزت کی نظر سے نہیں دیکھا ہے، اس عورت کا مقام بہت بلند ہے، بہت زیادہ مقام ہے۔ اس کا مقام اس لیے بلند ہے کہ عورت کی گود میں قوم کو سنوارا جاتا ہے۔ یہ جو ہمارے سامنے چہرے ہیں، ان میں کوئی ٹیکنیشین ہے، ان میں کوئی عالم ہے، کوئی طالب علم ہے، کوئی باپ ہے، کوئی کفیل ہے، کوئی بیٹا ہے، کوئی ذمہ دار ہے، انہی میں سے پھر قوموں کو دیکھ لیں، کوئی عالم ہے، کوئی داعی ہے، کوئی مفسر ہے، کوئی رہنما ہے، کوئی قائد ہے، بڑے بڑے لوگ، کوئی مجاہد ہے، کوئی غازی بنتا ہے۔ یہ لوگ کہاں پلتے ہیں؟ اسی ماں کی کوکھ میں، اسی عورت کی گود میں، اسی ماں کے گھر میں، اسی کے یہاں جس کا مقام اسلام نے بلند کیا۔ یہ ریزن ہے۔ قوموں کی نشو و نما ہوتی ہے، عالموں کی نشو و نما ہوتی ہے، رہبر اور رہنما تیار ہوتے اس ماں کی گود میں۔ اس لیے ماں کا مقام اور درجہ اسلام نے بہت بلند کیا ہے۔ تو اس وجہ سے اسلام نے عورت کے مقام کو بلند کیا ہے۔ اب ہم شروع میں قرآن کی جو آیت پڑھے تھے، اس آیت کو دیکھتے ہیں، اس پر غور کرتے ہیں۔ اللہ رب العالمین سورہ احزاب میں ارشاد فرماتا ہے، وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ۔ اس آیت میں اللہ رب العالمین عورت کے دائرے عمل کو بیان کر رہا ہے، دائرے عمل کو، اور ساتھ ساتھ اس کی ذمہ داری بیان کر رہا ہے۔ اللہ رب العالمین بیان کرتا ہے وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، اے عورتوں، خطاب ازواج مطہرات کو ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کو ہے، لیکن حکم عام ہے تمام مومنوں کے لیے، تمام مومن ماؤں کے لیے، تمام مومن بہنوں کے لیے، بیٹیوں کے لیے، بہوؤں کے لیے، ساری عورتوں کے لیے۔ وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، تمہارا دائرہ عمل گھر ہے، تم کو گھر میں رہنا ہے، گھر کو لازم پکڑنا ہے۔ جو قوم سپاہی بنتی ہے، مجاہد بنتی ہے، جو قوم رہنما بنتی ہے، جو قوم ترقی کرتی ہے، جو قوم فاتح بنتی ہے، جو قوم ملکوں کے تاخت و تاراج ملکوں کو فتح کرتی ہے، وہ قوم اسی عورت سے گھر میں تیار ہوتی ہے۔ اس لیے عورتوں کو کہا تم گھر میں رہو، گھروں کو لازم پکڑو، گھر سے باہر نہ نکلو۔ عورت کا یہ دائرہ ہے، گھر میں رہنا۔ عورت محفل کی زینت نہیں ہے، عورت بازار کی رونق نہیں ہے، عورت سیاست کی کرسی پر بیٹھنے کے لیے نہیں آئی ہے، عورت جہاز چلانے کے لیے، ٹرین کا ٹکٹ کاٹنے کے لیے، بسوں میں کنڈکٹر بننے کے لیے، یا مجمع میں، بھیڑ میں، سڑکوں میں، پارکوں میں، کلبوں میں ناچنے گانے اور فلم بنانے کے لیے۔ عورتوں کا مقام یہ نہیں، عورتوں کا کام یہ نہیں ہے۔ عورت کا کام تھا گھر میں رہنا، یہاں قوم تیار کرنا۔ لیکن جب عورت نے وہ گھر چھوڑ دیا، وہ ذمہ داری چھوڑ دی، تو پھر اب قوم تیار نہیں ہو رہی ہے۔ اب لوگ بے حیا ہو رہے ہیں۔ خود وہ عورت گھر چھوڑ کر بے حیا بن گئی، ٹک ٹاک پر ناچ رہی ہے، کلبوں میں جا رہی ہے، فلمیں دیکھنے جا رہی ہے، آفسوں میں کام کرنے جا رہی ہے، پارکوں میں گھوم رہی ہے، ہر قسم کا کھیل کھیل رہی ہے، پائلٹ بن رہی ہے، ڈرائیور بن رہی ہے، آفس میں جا کر نوکری کر رہی ہے، بازار میں جا کر جو ہے بزنس تجارت کر رہی ہے، مردوں کے ساتھ مل کر جو ہے سیاست میں آ رہی ہے۔ تب اب قوم بننا تیار ہونا بند ہو گیا، قوم نہیں تیار ہو رہی۔ جو قوم ہمیں تیار کرنا تھا گھر میں، وہ قوم تیار نہیں ہو رہی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے عورت کے دائرے عمل کو بیان کیا، وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، تم گھروں میں سکونت پذیر رہو، گھروں کو لازم پکڑو، گھر سے باہر نہ نکلو۔
آگے کچھ کنڈیشن ذکر کر رہا اللہ. ضرورت پڑ سکتی ہے، گھر سے تمہیں کبھی نکلنا پڑے گا، دوا کے لیے، علاج کے لیے، ضرورت کے لیے، کسی کام کے لیے ضرورت پڑ سکتی ہے. اسلام وہاں بھی طریقہ بتاتا ہے کہ تم تو رہو گے گھر میں، لیکن اگر ضرورت پڑے وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى، جب تم گھر سے نکلو تو جاہلیت کی طرح بناؤ سنگار کا اظہار نہ کرو. جاہلیت، ڈارک ایج جس کی ہم ابھی بات کر رہے تھے، جس ایج میں عورت کی کوئی عزت نہیں تھی، کوئی مقام نہیں تھا، عورت کو کچھ سمجھا ہی نہیں جاتا تھا. اگر حیثیت تھی تو مردوں کی تھی، وہی قائد بنے گا، وہی رہنما بنے گا، وہی قوم کا لیڈر بنے گا، وہی سب کچھ. معاشرے میں اگر کوئی ہے تو مرد ہے، عورت کچھ نہیں ہے. اس کو زندہ درگور کر دو، اس کو قتل کر دو، اس کو بیچ دو، اس کو ہار جاؤ، اس کے ساتھ کچھ بھی کرو، وہ کچھ نہیں ہے، پیر کی جوتی ہے. اسلام اسی طرف اشارہ کر رہا کہ جیسے ڈارک ایج میں، جاہلیت میں عورتیں بن سون کر نکلتی تھی، بناؤ سنگار کر کے، زیب و زینت کا اظہار کر کے نکلتی تھی، تمہیں اگر گھر سے نکلنے کی ضرورت پڑے تو جاہلیت کی طرح، جاہلیت کے بناؤ سنگار کی طرح گھر سے باہر نہ نکلو. نکلو مسلم ماں کی طرح، مسلم بہن کی طرح، مسلم بیٹی کی طرح، مسلم عورت کی طرح. کیسے؟ مکمل پردے میں، پورا سر سے لے کر پیر تک حجاب ہونا چاہیے. نہ تمہارا کوئی چہرہ دیکھے، نہ تمہارا کوئی بال دیکھے، نہ تمہارا کوئی ہاتھ دیکھے، نہ پیر دیکھے، نہ سینہ دیکھے. پورا بدن ڈھکا اور چھپا ہونا چاہیے. پھر لباس ایسا ہو کہ تمہارے بدن پہ کپڑا ہو، اس کپڑے سے کچھ جھلکے نہ، نظر نہ آئے. صرف نظر ہی نہیں، بلکہ کپڑا ایسا ہو کہ تمہارے خد و خال بھی ظاہر نہ ہو. نہ تو ٹائٹ کپڑا پہننا ہے کہ خد و خال ظاہر ہو، نہ شفاف اور باریک لباس پہننا ہے کہ اندر کی جلد نظر آئے، نہیں چھوٹا لباس پہننا ہے کہ جس سے جسم برہنہ نظر آئے. یہ جہنمی عورت کی نشانی ہے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا، نساء کاسیات عاریات ممیلات مائلات. یہ جہنمی عورت کی نشانی ہے کہ جو لباس تو لگاتی ہیں لیکن نظر، بدن نظر آ رہا ہوتا ہے. نساء کاسیات، پہننے والی، لباس لگا ہوا ہے، عاریات لیکن وہ ننگی نظر آ رہی ہے. جیسے آج دیکھتے ہیں گاؤں سماج میں لڑکیوں کو دیکھتے ہیں، لباس تو ہوتا ہے بظاہر بدن پر لیکن پورا جسم نمایاں ہوتا ہے. مثال کے طور پہ دیکھیں، ایک لڑکی عرفی جاوید خود کو مسلمان کہتی ہے، آپ نے لباس دیکھا ہوگا، مسلمان کافر سے بھی گیا گزرا ہے. اتنا چھوٹا لباس کوئی کافر عورت بھی نہیں پہنتی ہے جتنا چھوٹا لباس وہ پہنتی ہے. اور اگر اس پہ کوئی تنقید کرے تو اس کو آڑے ہاتھوں لیتی ہے. تو کون ہوتا ہے مجھ پر بولنے والا؟ میں تیری کیا لگتی ہوں؟ تم اپنی بہن بیٹیوں کو سمجھاؤ، اپنے گھر کی عورتوں کو سمجھاؤ، میرے سے کیا مطلب؟ یہ مسلم لڑکی ہے. جہنمی عورت کی یہی نشانی ہے. نساء عاریات کاسیات عاریات، لباس تو ہے لیکن برہنہ ہے. ممیلات، مائل کرنے والی، مائل کرنے والی، لبانے والی. مائلات، اور خود بھی جو ہے بہکنے والی. ایک تو بہکانے والی ہے اور خود بھی بہکنے والی ہوتی ہے. جہنمی عورت کی نشانی ہے. ایک مسلمان عورت جو گھر سے نکلتی ہے پورا لباس ہونا چاہیے. لباس ایسا ڈھیلا ڈھالا ہو کہ پورا بدن بھی چھپا ہوا ہو، کوئی عضو ظاہر نہ ہو اور خد و خال واضح نہ ہو. موٹا لباس ہونا چاہیے جو پورے بدن کو ڈھک سکے، حتیٰ کہ بدن پر خوشبو نہ ہو کہ دور سے بھی کسی کو پتا چلے اس عورت نے کچھ لگایا ہے. محسوس تک نہیں ہونے دینا چاہیے. اسلام ایسی پابندی لگاتا ہے، ایسا اصول دیتا ہے کہ تمہاری طرف کسی کی نظر ہی نہ پڑے. نہ ایسا لباس لگاؤ جس سے تو تمہارا بدن جھلکے، نہ تمہارا لباس جاذب نظر ہو، کشش والا لباس ہو کہ کوئی دیکھ کر تمہارے اوپر جو ہے ٹکٹکی لگا کر دیکھے. نہیں، تمہارے بدن میں ایسی کوئی خوشبو لگی ہونی چاہیے جسے کوئی بھانپ سکے، محسوس کر سکے. ایسی خوشبو لگا کر تم گھر سے نہیں نکل سکتی. لگانا ہو خوشبو گھر میں لگاؤ، شوہر کے پاس لگاؤ،
گھر سے لگا کر باہر نکلنا تمہارے لیے اجازت نہیں ہے. حتیٰ کہ اگر کوئی پازیب لگائے، کوئی کھنکھناتی چوڑی لگائے، راستے میں آواز کے ساتھ نکلے، اس کی بھی اجازت نہیں ہے. تو یہ ہے مسلم ماں، مسلم بہن جو باقاعدہ پردے میں نکلے گی. لیکن اگر پردے میں نہیں نکلتی ہے تو پھر جاہلیت ہے. وہ اسلام نے اس کو جاہلیت سے تعبیر کیا ہے. آج چھوٹے لباس کو بظاہر آرٹ کا نام دیا جاتا ہے، فیشن کا نام دیا جاتا ہے، ترقی کا نام دیا جاتا ہے، یورپین کلچر کا نام دیا جاتا ہے، نئی تہذیب، مغربی تہذیب اور بہترین ثقافت کا نام دیا جاتا ہے. لیکن اس کا نام کچھ بھی رکھ دیا جائے، اسلامی اعتبار سے وہ جاہلیت ہے. اسلامی اعتبار سے وہ جاہلیت ہے. لہذا میری ماؤں کو، میری بہنوں کو، مسلمان عورتوں کو سمجھنا چاہیے کہ جو اس کا دائرہ عمل ہے گھر، اس گھر کو اختیار کرے، فتنے سے محفوظ رہیں گی. اس گھر میں رہ کر قوم تیار کرنا ہے، سپاہی تیار کرنا ہے. یہیں سے ہمیں جو ہے بڑے بڑے ایسے لوگوں کو تیار کرنا ہے جو قوم اور سماج کی تقدیر بدلنے والے. ہاں اگر ضرورت پڑے گھر سے نکلو، لیکن جاہلیت کی طرح بناؤ سنگار کر کے نہ نکلا کرو. وَلَا تَبَرُّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى. یہاں ایک واقعہ میں بیان کر دو. واقعہ ہے امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک واقعہ تاریخ اسلام کے اندر ذکر کیا ہے. وہ بیان کرتے ہیں کہ فاطمہ بنت نصر العطار البغدادیہ، ایک خاتون، نیک اور صالحہ خاتون، فاطمہ بنت نصر العطاریہ البغدادیہ، یہ نیک خاتون تھی، صالحہ خاتون تھی. گھر سے صرف 3 دفعہ نکلتی ہے پوری زندگی میں، پوری لائف میں. ایسی خاتون چاہیے. خاتون اسلام ایسی ہوتی ہے، مومنہ مسلم عورت ایسی ہوتی ہے جو صرف ضرورت کے لیے نکلتی ہے. اپنی زندگی میں صرف 3 مرتبہ گھر سے نکلتی ہے، اور وہ بھی کب سنیں گے تو حیران ہو جائیں گے. وہ ایک مرتبہ اس دن نکلتی ہے جب شادی ہوتی ہے. ظاہر سی بات ہے شادی جس کی ہوگی اسے باپ کا گھر چھوڑ کے شوہر کے گھر میں جانا ہے. اس وقت لامحالہ لازمی طور پر اپنے گھر کو چھوڑنا ہے، کیونکہ شادی نامی گھر چھوڑنے کا. عورت دوسرے کے گھر میں جائے، گھر بدلنا ہے. تو شادی کی وجہ سے اپنا گھر سے نکلنا پڑا اسے. دوسری دفعہ گھر سے اس وقت نکلتی ہے جب اسے حج کرنا تھا. حج بھی مکہ میں کرنا ہے، ظاہر سی بات گھر سے نکلنا ہے. تو دوسری دفعہ وہ گھر سے اس وقت نکلتی ہے جب اسے حج کرنا ہوتا ہے. اور تیسری دفعہ جب جنازہ اٹھتا ہے، جب موت آتی ہے، جب اللہ کے پیارے ہو جاتی ہیں، اس ٹائم اس کو گھر سے نکلنا ہوتا ہے. اس ٹائم تو بھر کیف وہ خود نہیں نکل رہی ہیں، وہ تو لوگ نکال رہے ہیں. اس وقت تو روح بدن سے نکل چکی ہوتی ہے، زندگی ساتھ چھوڑ چکی ہوتی ہے، تو اس میں کوئی دخل نہیں ہے. گویا کہ 3 اوقات جس وقت وہ گھر سے نکل رہی ہے، اس میں سے ایک تو آپ ویسے نکال دیں، موت کا وقت. وہ تو روح ہے ہی نہیں اس میں، اپنی مرضی اور اختیار کا کوئی معاملہ ہی نہیں. اختیار کا جو معاملہ تھا وہ 2 ہی معاملہ ہے، ایک تو شادی کا معاملہ ہے، ایک حج کا معاملہ ہے. صرف 2 دفعہ گھر سے نکلتی ہے. ایسی ہوتی خاتون جو صرف ضرورت سے نکلتی ہے. اور یہ 2 ایسی ضرورت تھی، گھر سے نکلنا ہی تھا. تو مسلمان ماں اور بہنوں کو ایسی ہی ضرورت کے لیے گھر سے نکلنا چاہیے. گھومنے کے لیے، مارکیٹ کرنے کے لیے، یا جو ہے مردوں کے شانہ بشانہ چلنے کے لیے. اس کی ضرورت نہیں عورتوں کو گھر سے نکلنے کے لیے. آج دیکھیں عورت کہاں نہیں نظر آ رہی، کس جگہ نظر نہیں آ رہی. عورتوں کی خود مختاری کے نام پر وہ کھیل کھیلا گیا کہ ہر اس جگہ، ہر اس کرسی، ہر اس مقام اور ہر اس منصب پر عورت کو بٹھایا گیا جہاں مرد بیٹھا ہوتا ہے. ہر جگہ رکھا گیا، اور ہر جگہ عورتوں کی حصے داری مردوں کے مقابل جو ہے نصف رکھی گئی. الیکشن لڑے عورت بھی آ سکتی ہے، نصف عورتوں کے لیے، نصف مردوں کے لیے. ہر جگہ، پارکوں میں، کلبوں میں، ناچ گانوں میں، سیاست میں، قیادت میں، دنیا داری میں، ہر جگہ عورتوں کی نصف شراکت رکھی گئی ہے. عورتوں کی آزادی کے نام پر، عورتوں کی خود مختاری کے نام پر، اور مساوات کے نام پر کہ ہم مردوں اور عورتوں میں مساوات چاہتے. کوئی فرق نہیں ہے. جو مرد ہے وہ عورت ہے، جو عورت ہے وہ مرد ہے.
جو خوبی مرد میں ہے وہ خوبی عورتوں میں ہے، جو خوبی عورتوں میں ہے وہی خوبی جو ہے مردوں میں ہے. لہذا فرق کس بات کا؟ کس لیے فرق کیا جائے؟ ہر جگہ عورت کو لایا جائے، ہر جگہ عورت کو بیٹھایا جائے. نتیجہ شہوانیت، حیوانیت، حیوانیت کا ننگا ناچ، زناکاری، عیاشی. یہ لوگ عورتوں کو آفسوں میں کیوں بلاتے ہیں؟ یہ لوگ عورتوں کو پائلٹ کیوں بناتے ہیں؟ ٹرینوں میں، بسوں میں کیوں بیٹھاتے ہیں؟ پارکوں میں، کلبوں میں کیوں لاتے ہیں؟ اپنی ناجائز خواہش کو پورا کرنے کے لیے. اور یہی ہو رہا ہے. جو عورت آفس میں ہے محفوظ نہیں ہوتی، جو عورت کالجوں میں ہے، اختلاط میں ہے، مردوں کے یہاں بازاروں میں ہے، پارکوں میں، فلم انڈسٹری میں، کہیں پر بھی ہے، عورت محفوظ نہیں. دن رات زناکاری ہو رہی ہے، دن رات عیاشی ہو رہی ہے. عورتوں کو لوٹنے کے لیے، ان کی عزت کے ساتھ کھلواڑ کرنے کے لیے یہ ننگا ناچ کھیلا جا رہا ہے. یہ عورتوں کو فائدہ پہنچانے کے لیے نہیں ہے. عورتوں کو فائدہ پہنچانے کے لیے اس کا گھر والا، اس کا شوہر، اس کا کفیل کافی ہے. اس کو کھلا سکے، اس کو پال سکے، اس کی ضرورت پورا کر سکے. عورت کو کمانے کی ضرورت ہی نہیں ہے، مرد کافی ہے اس کام کے لیے. لیکن عورتوں سے اپنی بھوک مٹانے کے لیے گھر سے باہر لایا گیا. مسلمان ماں بہنوں کو سمجھنا ہے، مسلمان مردوں کو بھی سمجھنا ہے، جو اپنی بہن بیٹیوں کو گھر سے باہر نکالتے ہیں اور مردوں کے یہاں کھڑا کرتے ہیں، مردوں کی صف میں کھڑا کرتے ہیں. اور جو یورپ کا نعرہ ہے اور مغربی تہذیب کا نعرہ ہے، عورت و مرد میں مساوات چاہیے، عورتوں کی آزادی چاہیے، پردہ نہیں چاہیے، گھر نہیں چاہیے، عورت بھی سیادت کرے گی، قیادت کرے گی، عورت بھی ناچے گی، ہر کرسی پر بیٹھے گی، ہر کام کرے گی. یہ جو خوشنما نعرہ لگا کر ہم کو جو ہے بہکانے اور ورگلانے کی کوشش کرتے ہیں، ہمیں اس کے بہکاوے میں آنے کی ضرورت نہیں. ہمارے پاس پورا نظام ہے، قرآن کی شکل میں پورا دین، پورا نظام، پوری شریعت موجود ہے. قرآن جو کہہ رہا ہے ہمیں اس پہ چلنا ہے. قرآن بتا رہا ہے وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، اے عورتوں تم گھروں کو لازم پکڑو، گھروں میں رہو. اگر تمہیں گھر سے نکلنے کی ضرورت پڑے تو تم بناؤ سنگار کا اظہار نہ کرو، باقاعدہ پورے پردے کے ساتھ گھر سے نکلا کرو، پردے کے ساتھ. یہ تو دائرے عمل ہے. آگے اللہ ذمہ داری بھی دے رہا. وہی ذمہ داری جو مردوں کی ہے عورتوں کی بھی ہے. کیا ذمہ داری ہے؟ وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ، نماز قائم کرے، وَآتِينَ الزَّكَاةَ، زکوٰۃ ادا کریں، وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کریں. دین کا جو معاملہ ہے، نماز پڑھنا، زکوٰۃ دینا، اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کرنا، جو مردوں کے لیے ہے جو ذمہ داری، وہی ذمہ داری عورتوں کی بھی ہے. عورتوں کے لیے چھٹی نہیں ہے، گھر میں رہیں گی لیکن دین پر عمل کرنا ہے. اللہ اور اس کے رسول کا جو حکم ہے، جو فرمان ہے، اس فرمان کو جیسے مرد فالو کر رہے ہیں، مردوں کی ذمہ داری ہے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کریں، وہی ذمہ داری سیم عورتوں کی بھی ہے. کتنی مصیبت آ جائے نماز معاف نہیں، کتنی مصیبت آ جائے زکوٰۃ دینا ہے تو دینا ہے، حج کرنا ہے تو حج کرنا ہے، جو دین کے معاملات ہیں، مسائل ہیں، جیسے مردوں کے لیے ویسے عورتوں کے لیے. بلکہ تھوڑی سی رخصت عورتوں کو نماز اور روزے کے معاملے میں ہو جاتی ہے، جس وقت ناپاک ہو جاتی ہے، حیض سے ہو جاتی ہے، نفاس سے ہو جاتی ہے، تو نماز کی رخصت دی گئی ہے. لیکن روزے میں رخصت ہے، ساتھ ساتھ اس کی قضا ضروری ہے، قضا کرنی. تو بہرکیف ذمہ داری جو ہے عورتوں کی وہی ہے، دین پر جو عمل کرنا ہے، اور دین پر عمل کرنے کے ساتھ ساتھ دین کو دوسروں تک پہنچانا ہے. ابھی دائرہ بھی بتاؤں گا عورت کا دائرہ کہاں تک ہے اور کیسے ہے. لیکن ذمہ داری جو ہے عورت کی بتایا، جو مردوں کی ذمہ داری ہے احکام شریعت کی پابندی کرنا، وہی ذمہ داری عورتوں کی بھی ہے، احکام شریعت کی پابندی کرنا، اور گھروں کو لازم پکڑنا ہے تاکہ گھروں کی اصلاح کرے. وہ بچوں کی ذمہ دار ہے، وہ شوہر کے گھر کی ذمہ دار ہے، شوہر کے بستر کا محافظ ہے، شوہر کے مال اور جائیداد کا محافظ ہے. گھروں کی مالکن ہے، وہ گھروں کی حفاظت کرنی ہے اور اسے گھر میں رہنا ہے. یہ جو نسل کی ابھی ہم بات کر رہے تھے، آدم علیہ السلام، حوا علیہ السلام، سماج اور معاشرہ عورت مرد دونوں سے مل کر بنا، اور ان دونوں سے زندگی کی گاڑی چل رہی ہے. قیامت تک یہ گاڑی ایسے ہی چلے گی، عورت اور مرد سے. عورت کو ہم نگلیکٹ نہیں کر سکتے، عورت کو ہم کینسل نہیں کر سکتے، عورت کو ہم اوجھل نہیں کر سکتے، عورت کو اپنے سے جدا اور الگ کر کے نہیں دیکھ سکتے. سماج عورت اور مرد سے بنا ہوا، آدم علیہ السلام سے لے کر حوا علیہ السلام کے ساتھ مل کر یہ کائنات چلی ہے، انسانیت چل رہی ہے. جب طوفان نوح آیا، نوح علیہ السلام کے زمانے میں دنیا ختم ہو گئی سیلاب میں،
نوح علیہ السلام نے اس کشتی کے اندر جوڑے جوڑے رکھے، نر اور مادہ دونوں کو رکھا، تاکہ سنسار کا جو نظام ہے نر اور مادے کا، مذکر اور مؤنث کا، وہ نظام چلتا رہے۔ پھر اس کے بعد یہ جہاں بیٹھے ہوئے مکہ، جدہ، مکہ، پورے سعودی عرب، یہاں جتنے سعودی ہیں، سعودی قبیلے، یہ نسل کہاں سے چلی آپ کو پتا ہے؟ اسماعیل بن ابراہیم علیہ السلام سے، اسماعیل علیہ السلام کی اولاد سے نسل چلی ہے۔ ایک شخص، پورا قبیلہ اسی کے پیچھے، اسی کی نسل سے آ رہا ہے۔ کیسے آ رہا ہے اس تاریخ میں آپ کو ہم لے جاتے ہیں۔ بڑا لمبا واقعہ ہے، بہت ہی لمبا واقعہ ہے۔ اس لمبے واقعے کو اختصار کے ساتھ بیان کرتے ہیں، آپ خود سے بھی پڑھ کے دیکھ لیں گے۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے 3364 نمبر کی، یہ حدیث آپ طویل حدیث ہے، اس حدیث کو آپ پڑھ لیں۔ اس حدیث کے اندر ذکر کیا گیا ہے ابراہیم علیہ السلام اپنی بیوی ہاجرہ علیہ السلام اور اپنے چھوٹے بیٹے اسماعیل جو ابھی دودھ پی رہے تھے، ان کو مکہ میں خانہ کعبہ کے پاس، اللہ کے گھر کے پاس چھوڑ کے جانے لگتے ہیں۔ بیوی پیچھے سے لپکتی ہے، آپ کہاں جا رہے ہیں؟ یہ تو جنگل ہے، یہاں آب و دانہ کچھ نہیں ہے، یہاں پانی نہیں ہے، انسان نہیں ہے، خوراک نہیں ہے، رہنے سہنے کا، زندگی گزارنے کا کوئی ڈھنگ، کوئی طریقہ کچھ نہیں ہے، وسائل نہیں ہے، آپ ہمیں اس جنگل میں اکیلا چھوڑ کے کہاں جا رہے ہیں؟ ابراہیم اسلام مڑ کے بھی نہیں دیکھے، کوئی جواب بھی نہیں دیا، مڑ کے بھی نہیں دیکھے کہیں محبت غالب نہ آ جائے، ہمیں تو یہاں بیوی کو چھوڑنا ہے، بچے کو چھوڑنا ہے۔ مڑ کے نہیں دیکھ رہے تھے کہیں محبت غالب نہ آ جائے اور کبھی محبت کی وجہ سے ہمیں ساتھ لے کے نہ جانا پڑے۔ مڑ کے نہیں دیکھے۔ بیوی کئی دفعہ آواز لگاتی رہی، پوچھتی رہی، آپ نے جواب نہیں دیا۔ آخرکار پوچھتی، آخر یہ کس حکم پہ ایسا کر رہے ہیں؟ الفاظ بخاری کے، اللہ الذی امرک بہذا، کیا اللہ نے آپ کو ایسا کرنے کا حکم دیا ہے؟ آپ اللہ کے حکم پہ ایسا کر رہے ہیں کہ مجھے آپ یہاں چھوڑ دیں، میرے بیٹے کو یہاں چھوڑ دیں، کیا اللہ نے آپ کو حکم دیا ہے؟ ابراہیم السلام جواب دیتے، ہاں اللہ کا یہ حکم ہے۔ تو یہ ہے ماں، جو ماں قوم تیار کرتی ہے، اللہ کے نام پر کیسے راضی ہو جاتی ہے، کیسے تیار ہو جاتی ہے۔ اللہ کے نام پر جنگل قبول ہے، اللہ کے نام پر وہ سرزمین، وہ جگہ قبول ہے جہاں انسان نہیں ہے، جہاں بستی نہیں ہے، جہاں آب و دانہ نہیں ہے، جہاں خوف ہے، تنہائی ہے، صرف اللہ کا نام سن کر کے اللہ کا حکم ہے ہمیں یہاں رہنا ہے۔ تو یہ عورت کی ذمہ داری جو اللہ تعالیٰ نے بتایا قرآن میں، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کریں، یہ عورت کی بھی ذمہ داری ہے، مرد کی بھی ذمہ داری ہے۔ اور نیک بیوی ایسی ہی ہوتی ہے، اللہ کا نام سنے، یہ اللہ کا حکم ہے، راضی ہو جاتی ہے، اور بیوی کی زبان سے یہ الفاظ نکلتے ہیں، اذن لا یضیعنا، سب تو اللہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا۔ یہ ایمان دیکھیں، یہ عقیدہ دیکھیں، اللہ کے حکم پر عمل کرنا، اطمینان ہو جانا، اللہ کے حکم پر راضی ہو جانا، اللہ نے حکم دیا ہے تو ہم ٹھیک ہے یہاں ٹھہریں گے، جواب بھی دیتی ہے۔ ایمان اور عقیدہ دیکھیں گے تب تو اللہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا۔ اگر یہ اللہ کا حکم ہے کہ بیوی کو یہی چھوڑ دو، بچے کو یہی چھوڑ دو، تو اللہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا۔ اللہ مہربان ہے، نگراں ہے، محافظ، اللہ بندوں کی حفاظت کرتا ہے۔ جب کوئی مومن عورت اور کوئی مومن مرد بھی جب ایسی قربانی دیتا ہے، اللہ کے حکم پر چل کر ایسی جانثاری اور ایسی فدائیت کا نمونہ پیش کرتا ہے، تو اللہ اس کی حفاظت کرتا ہے، اللہ اس کی نگرانی بھی کرتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام جواب دے کے چلے گئے، بہت دور جب سنیا گھاٹی کی طرف چلے گئے، دیکھا کہ اب نظر نہیں آ رہی ہوگی بیوی، محبت غالب نہیں آ سکتی ہے، اب ہم نظروں سے اوجھل ہو گئے ہیں، تب بیوی کی طرف پلٹ کے دیکھتے ہیں اور اللہ سے دعا کرتے ہیں، اے اللہ میں نے اپنی بیوی کو، اپنے بچے کو تیرے گھر کے پاس چھوڑا ہے، تیرے گھر کے پاس چھوڑا ہے، ان کو دیندار بنا، ان کو نمازی بنا، ان کے پھلوں میں برکت دے۔ باپ نے بھی قربانی دی، ابراہیم السلام گھر چھوڑ کے آئے تھے، باپ بت پرست تھا، گھر چھوڑ کے آئے تھے، توحید کی دعوت کے نتیجے میں آگ میں آپ کو جانا پڑا، کودنا پڑا تھا، باپ نے بھی قربانی دی، اب بیوی قربانی دے رہی ہے، بچہ بھی ساتھ میں ہے، بیوی نیک اور صالحہ ہے، اللہ کے حکم کی تعمیل میں وہ وہاں پر قیام کرتی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کھجور کا ایک تھیلا دیتے ہیں، پانی کا ایک مشکیزہ دیتے ہیں، کتنا دن چلے گا، کتنا دیر چلے گا، کھجور ختم ہو گئی، پانی ختم ہو گیا، جب بچے کو پیاس لگتی ہے، خود ان کو بھی پیاس لگتی ہے، تو کعبہ سے قریب جو ٹیلا ہے، پہاڑی ہے، صفا مروہ ہے، وہاں دوڑتی ہے،
جیسے کوئی آدمی پریشان ہو، مضطرب ہو، پریشانی میں مبتلا ہو، وہ تلاش میں انسان کو پانی کی تلاش میں نکلتی ہے، بچہ تڑپ رہا ہے، بلک رہا ہے، اس کے پانی کا ہم انتظام کرتے ہیں، صفا پہاڑ پہ جاتی ہے، دوڑتی ہے، کوئی انسان نظر نہیں آتا، کہیں پانی آبودانہ نظر نہیں آتا، کیونکہ وہ تو لقو دق صحرا ہے، بے آب و گیاہ وادی ہے، وہاں پانی نہیں ہے، پتھریلا سرزمین ہے، جنگل ہے، صحرا ہے، وہاں کچھ ہے نہیں۔ صفا پہاڑ پہ جاتی ہیں، مروہ پہ جاتی ہیں، آواز لگاتی ہیں، دوڑتی ہیں، بلکتی ہیں، کچھ ملتا نہیں ہے، مایوس ہو کر جب لوٹتی ہیں تو دیکھتی ہیں کہ اسماعیل علیہ السلام کے پاس جو ہے پانی کا ایک چشمہ، میٹھا چشمہ جاری ہو گیا ہے، وہاں فرشتے موجود ہیں جو کہہ رہے ہیں اللہ تمہاری حفاظت کرنے والا ہے۔ تو جو ماں اللہ پر بھروسہ کر لیا اور اللہ کے حکم کی وجہ سے وہاں رہنا پسند کیا، اکیلے تنہائی میں، سنسان جگہ میں، تنہائی میں اللہ نے حفاظت کیا، غذا وہاں میسر کر دیا۔ غذا اگر وہ پانی جو ہے چلو سے لے کر اور پانی کو نہ گھیرتی تو حدیث میں آیا کہ وہ پانی کا ایک چشمہ جو ہے ندی کی شکل میں جاری ہو جاتا۔ اللہ تعالیٰ نے پانی کا جو ہے بہترین چشمہ وہاں پہ جاری کر دیا۔ باپ نے قربانی دی تو اللہ رب العالمین نے ابراہیم علیہ السلام کا مقام و مرتبہ، ماں نے قربانی دی تو جیسے قیامت تک باپ کا نام لیا جائے گا، باپ کی ایک سنت جو قربانی ہے اس پر لوگ چلتے رہیں گے، ابراہیم 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 کی سنت، ابراہیم کی یاد کو تازہ کرتے رہیں گے، ماں کی سنت کو بھی لوگ قیامت تک تازہ کرتے رہیں گے۔ ماں جیسے دوڑی تھی صفا مروہ پہ، لوگ قیامت تک دوڑتے رہیں گے۔ ماں نے قربانی دی، ماں نے ویسی مثال پیش کی ہے، ویسا نمونہ پیش کیا ہے، تو قیامت تک ماں کی اس ادا کو دنیا والوں کے لیے اللہ رب العالمین نمونہ بنا دیا، لوگ اس پر عمل کرتے رہیں گے۔ اور بیٹا، میں نے بتایا کہ اس ماں کی گود میں قوم پلتی ہے، قوم تیار ہوتی، سپاہی تیار ہوتا ہے، یہی محدث، مفسر، معلم، نبی، رہبر، رہنما، قائد، امام، متقی یہی پلتے ہیں، یہی سے تیار ہوتے ہیں۔ ماں نے اسماعیل کی تربیت کی، پالا پوسا، جب اللہ کی طرف سے ایک اور آرڈر آتا ہے اور باپ بیٹے سے کہتے ہیں اللہ نے حکم دیا ہے میں تمہیں ذبح کروں، بیٹا کہتا ہے کہ اگر اللہ کا حکم ہے تو آپ مجھے قتل کر دیں، مجھے ذبح کر دیں، مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ یہ تربیت کس نے کی ہے؟ اس ماں نے تربیت کی ہے، اس گھر میں تربیت کی ہے، اس چہار دیواری میں تربیت کی ہے، اس جگہ پہ تربیت کی ہے۔ اگر ماں بچوں کی تربیت نہ کرے، یہ بچہ باپ کی اس آرڈر پہ کبھی عمل نہیں کرتا، کبھی نہیں عمل کرے گا۔ ماں نے ایسا تیار کیا، ایسی تہذیب دی، ایسا طریقہ دیا، ایسی تعلیم دی کہ اللہ کی طرف سے حکم آیا تجھے ذبح کرنا ہے۔ بھلا انسان کے لیے اس سے زیادہ مہلک اور اس سے زیادہ جو ہے جان لیوا حکم کون سا ہو سکتا ہے؟ یہاں تو جان جا رہی ہے، جان کا خطرہ ہی نہیں، جان جا رہی ہے کہ تجھے قتل کرنا ہے۔ بیٹا کہتا ہے کہ اللہ نے حکم دیا ہے تو آپ کر گزریے، اللہ کے حکم پر آپ عمل کیجئے، آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ ماں نے ایسا بیٹا تیار کیا، ماں کی یاد بھی رہتی دنیا تک، قیامت تک وہ یاد باقی رہے گی۔ بیٹی کو ذبح کیا گیا، بیٹا اللہ کے حکم پر تیار ہوا، ماں نے ایسا بیٹا تیار کیا تھا، بیٹے کی وہ ادا بھی اللہ کو پسند آ گئی اور یہ ادا بھی قیامت تک باقی رہے گی۔ لوگ اس نمونے کو، اس مثال کو زندہ اور قائم رکھیں گے۔ اس مثال کو بھی ہم یاد کرتے ہیں، پچھلے ہفتہ بھی میں نے آپ کو بتایا تھا، جنگ قادسیہ کے موقع پر ایرانی اور مسلمانوں کے درمیان جنگ قادسیہ بڑی گھماسان جنگ ہوئی تھی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں جنگ لڑی گئی۔ ایرانیوں کی تعداد تقریباً 2 لاکھ کے قریب، مسلمانوں کی تعداد تقریباً صرف 30-40 ہزار کے تعداد۔ اس جنگ میں ایک ماں بھی پہنچی تھی، 4 بیٹوں کے ساتھ پہنچی تھی۔ ماں نے کہا کہ آج اسلام کو تیری ضرورت ہے، آج تو اسلام کے نام پر قربان ہو جا، اگر تم بچ گئے تو تم بہترین کام کر کے لوٹو گے، اور اگر تم اللہ کے راستے میں شہید ہو گئے تو اس سے زیادہ فضیلت کی کیا بات ہو سکتی ہے۔ ماں نے اپنی کوکھ میں ایسا بیٹا جنم دیا تھا، ایسی تربیت کی تھی، بیٹا ماں کی بات پر لبیک کہتے ہوئے میدان جہاد کی طرف رواں دواں ہو گیا اور جام شہادت نوش کیا۔ 4 بیٹے شہید ہو گئے۔ ماں کو خبر ملی کہ آپ کے سارے بچے اللہ کے راستے میں شہید کر دیے گئے۔ ماں نے جزا فضا نہیں کیا،
ماں نے رویا دھویا نہیں، اپنی کوکھ سے ایسا بیٹا جنم دیا ہے کہ اسلام کی خدمت کرے، ماں کو فخر محسوس ہو رہا ہے، اور وہ کہہ بھی رہی ہے اللہ کا شکر ہے، اللہ کا شکر ہے کہ میرے بچے اللہ کے راستے میں شہید ہو گئے، اس شہادت کی وجہ سے مجھے فخر کا موقع مل رہا ہے، مجھے عزت مل رہی ہے، میرا شرف، میرا مقام و مرتبہ بلند ہو رہا ہے، اور مجھے امید ہے کہ اللہ رب العالمین اپنی رحمت کے سائے میں ان بچوں کے ساتھ مجھے جگہ دے گا۔ ایسی ماں ہوتی ہے، اور ان ماؤں کی ایسی کوکھ ہوتی ہے، اس لیے ان ماؤں کو گھر میں رہنا ہے تاکہ بچوں کی ایسی تربیت کرے، ایسی نگرانی کرے، یہ بچے کل جا کر مجاہد بنے، امام بنے، متقی بنے، نیک بنے، قوموں کی تقدیر کو بدلے، سماج کی اصلاح کرے، لوگوں کی تقدیر کو بدلے۔ ان ماؤں کو گھر میں رہ کر ان بچوں کی حفاظت کرنی ہے۔ تو اصلاح معاشرہ میں جہاں مردوں کا ہاتھ ہے، قوموں کی تقدیر کو سنوارنے میں جہاں مردوں کا ہاتھ ہے، وہاں عورتوں کا بھی ہاتھ ہے۔ عورتوں نے کچھ کم قیمت نہیں چکائی ہے، جان کی قیمت چکائی ہے، مال خرچ کیا ہے، تن من دھن کی بازی لگائی ہے۔ یاد کیجئے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب خلعت نبوت دے کر سرفراز کیے گئے، جب اللہ رب العالمین کی طرف سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی وحی نازل ہوئی، اقرا بسم ربک الذی خلق، پہلی وحی، غار حرا میں موجود تھے۔ غار حرا سے جب واپس پلٹے، سینہ دھڑک رہا تھا، بدن کانپ رہا تھا، آپ کو خطرہ لگ رہا تھا، خطرہ محسوس ہو رہا تھا۔ آپ گھر گئے، اور اس وقت آپ کی شادی ہو چکی تھی، آپ کی بیوی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا تھی۔ آپ نے بیوی سے کہا زملونی زملونی، مجھے چادر اوڑھاؤ، مجھے چادر اوڑھاؤ۔ آپ کو چادر اوڑھایا گیا۔ جب خطرہ خوف کم ہوا، آپ نے پورا واقعہ بیان کیا، میرے ساتھ ایسا ایسا محسوس ہو رہا ہے، ایسا ایسا میرے ساتھ ہوا، پہلی دفعہ ہوا۔ انسان ڈر جاتا ہے، کوئی اچانک اجنبی کوئی آئے، اپنے سینے سے لگا کر زور سے بھیجے، کوئی نئی چیز اور نئی تعلیم دے، انسان خطرہ محسوس کرتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لقد خشیت علی نفسی، میں نے اپنے نفس پر خطرہ محسوس کیا، مجھے جان کا خطرہ محسوس ہو رہا ہے، مجھے لگ رہا میں ہلاک ہو جاؤں گا۔ بیوی نے دلاسا دیا، یہ نبوت کا مقام تھا، نبوت کی پہلی کڑی تھی، ابھی نبوت کی پہلی چیز نازل ہوئی ہے، سہارا بننے والی ایک عورت، ایک خاتون ہے۔ آپ نے سہارا دیا، آپ کو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، اور یہ جو آپ کو خطرہ لگ رہا ہے جان کی ہلاکت کا، یہ خطرہ غلط ہے، یہ خیال درست نہیں ہے۔ آپ حوصلہ دیتی ہیں، آپ ہمت بڑھاتی ہیں، اور الفاظ کے ذریعے آپ کے دل کو مضبوط کرتی ہیں۔ وہ کہتی ہیں آپ تو جو ہے لوگوں کی مدد کرتے ہیں، آپ جو ہے رشتہ داری کو جوڑتے ہیں، آپ جو ہے حق بات کی تعلیم دیتے ہیں، آپ غریب اور محتاج کے لیے کماتے ہیں، آپ کو اللہ ضائع نہیں کرے گا، اللہ آپ کو ضائع اور رسوا نہیں کرے گا۔ الفاظ ہیں کلا واللہ ما یخزیک اللہ ابدا، ہرگز نہیں، اللہ آپ کو ہرگز رسوا نہیں کرے گا۔ یہ بیوی کے الفاظ ہیں۔ جب ایک بیوی چٹان اور پہاڑ بن کر شوہر کو حوصلہ دے، شوہر کبھی ڈگمگائے گا نہیں، لیکن اگر بیوی چاہے شوہر کی ہمت توڑ سکتی ہے، شوہر کے ارادے کو بدل سکتی ہے، شوہر کے کام کو روک سکتی ہے، شوہر کی زندگی برباد کر سکتی ہے، اور وہی اگر بیوی چاہے شوہر کی زندگی بنا سکتی ہے، اس کو حوصلہ دے سکتی ہے، اس کے کام میں معاون بن کر اس کے کام کو آگے تک لے جا سکتی ہے۔ تو خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ نے ایک عورت ہے، اور دین کے حوالے سے سب سے پہلے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کرنے والی۔ آپ نے الفاظ کے ذریعے آپ کو حوصلہ دیا، آپ کی ڈھارس بدائی، اور آپ کے دل کو مضبوط کیا۔ ساتھ ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر ورقہ بن نوفل کے پاس گئیں۔ ورقہ بن نوفل یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچیرے بھائی تھے، ان کے پاس لے کے گئیں۔ اور یہ جو ورقہ بن نوفل جو ہے یہ نصرانی مذہب کے تھے، اور یہ جو ہے انجیل کی تعلیم جو ہے جانتے تھے، انجیل کی تعلیم جانتے تھے۔ تو چونکہ یہ چیز معاملہ ایسا تھا کہ ان کے پاس جانے سے جیسے لگ رہا تھا وہ کچھ مشورہ دے سکتے تھے، وہاں گئی، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری باتیں بتائیں۔ تو ورقہ بن نوفل کہتے ہیں کہ یہ جو ناموس فرشتہ آپ کے پاس آیا ہے نا، یہ ویسے ہی فرشتہ ہے جیسے موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوا تھا، ویسے ہی فرشتہ ہے۔ اور مجھے افسوس ہے کہ
آپ کی قوم جب نکالے گی تو میں اس وقت موجود نہیں رہوں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تعجب بھی ہوتا ہے، کیا میری قوم مجھے اپنے گھر سے اپنے شہر سے نکال دے گی؟ بہر کے ورقہ بن نوفل کی جو ہے وفات ہو جاتی ہے۔ تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جب پریشانی آتی ہے دین کے معاملے میں، دعوت کے حوالے سے، سب سے پہلے مددگار بیوی نے نہ صرف ہمت بڑھائی بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والے مردوں میں، عورتوں میں سب سے پہلا نام خدیجہ، ایک عورت ہے، سب سے پہلا نام۔ نبوت کے بعد جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی بنائے گئے، آپ پر ایمان لانے والوں میں نمبر 1 کون؟ ایک عورت، آپ کی بیوی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ نے قدموں میں اپنی پوری دولت نچھاور کر دی۔ یہ دولت آپ کے لیے ہے، آپ اس کو دین میں اور دین کے لیے آپ جیسے چاہیں استعمال کریں۔ آپ نے مدد بھی کی، آپ نے دولت کو بھی لوٹا دیا، ہر طرح سے آپ کا ساتھ دیا۔ تو عورت نے دین کے حوالے سے بڑی خدمت کی ہے، اور دین کو جو ہے، دین کو آگے پہنچانے میں، دین کی اشاعت میں اور دین کو پھیلانے میں عورت نے جو ہے مردوں کی طرح کافی جو ہے ساتھ دیا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ہم سب کی ماں اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، 2210 حدیثیں ان سے مروی، بڑی ذکیہ، فقیہہ اور بڑی عالمہ تھی۔ بڑے بڑے صحابہ کرام دین کی تعلیم اور دین کے مسائل پوچھنے اور سیکھنے کے لیے آیا کرتے تھے، اور آپ بھی امت کو گائیڈ کیا کرتی تھی، رہنمائی کرتی تھی۔ کہیں غلطی دیکھا وہاں ٹوکتی تھی۔ ایک مرتبہ کا واقعہ، شیخ البانی کی کتاب ہے جلباب المرأہ المسلمہ فی الکتاب والسنہ، اس کے اندر ایک اثر موجود ہے کہ ام علقمہ بن ابی علقمہ فرماتی ہیں، میں نے عبد الرحمن بن ابی بکر کی بیٹی حفصہ کو باریک دوپٹے میں دیکھا تو ان کا گریبان نیچے سے نظر آ رہا تھا۔ دوپٹہ جو تھا، جو کپڑا استعمال کی ہوئی تھی حفصہ، وہ باریک دوپٹہ تھا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے دیکھا، اس دوپٹے کو چیر کر پھینک دیا اور موٹا دوپٹہ منگا کر کہا، یہ لو، اسے استعمال کرو۔ اور بتائے، کیا تمہیں پتہ نہیں ہے سورہ نور میں اللہ تعالیٰ نے کیسے حجاب کا حکم دیا؟ تمہیں اللہ کا حکم پتہ نہیں ہے؟ تو یہ ماں بہنیں اس طرح سے دین کی تبلیغ کرتی تھی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے دین کی تعلیم میں، دین کی تربیت میں، دین کو بتانے میں محنت کی ہے۔ صحابیہ نے اور صحابہ نے، مردوں نے، عورتوں نے، سب نے مل کر دین کو پھیلایا۔ عورت کا بڑا کردار ہے دین کی تبلیغ میں۔ آج ہمیں وہ کردار نظر نہیں آتا ہے، اس کردار کو دوبارہ زندہ کرنے کی ضرورت ہے، لیکن عورتوں نے اسلام کو اسی طریقے سے آگے بڑھایا ہے جیسے مردوں نے آگے بڑھایا۔ تو اصلاح معاشرہ میں عورتوں کے کردار کی اگر بات کرتے ہیں تو اس کی 2 قسمیں بنتی ہیں۔ اب ہم موضوع کے خلاصہ کی طرف آتے ہیں۔ عورتوں کے اصلاح معاشرہ میں عورتوں کے کردار کی اگر بات کریں تو 2 قسمیں اس کی بنتی ہیں۔ ایک قسم تو ہے ظاہری اصلاح، عورت کہاں اصلاح کرے گی؟ ظاہر میں۔ ظاہر سے مراد چوک چوراہا، بازار، آفس، محلہ، سماج، بستی۔ تو یہاں تو اکثر مرد ہوا کرتے ہیں، یہ ذمہ داری اصل مردوں کی ہے۔ عورتوں کو گھر میں ایسا آدمی تیار کرنا ہے کہ باہر جا کر وہ باہر کی اصلاح کرے۔ تو ظاہری اصلاح اصل مردوں کی ہے، لیکن ایسا نہیں کہ عورت پر یہ ذمہ ہے۔ عورت میں تبلیغ کرے گی، ظاہری طور پر محلے میں، سماج میں ایک عورت کی بھی اصلاح کرے گی، انشاءاللہ اس کو بھی مزید ہم واضح کریں گے۔ تو عورتوں کے اصلاح کا جو دائرہ ہے، ایک تو خارجی ہے، ظاہری، بستی، محلہ اور سماج، جو اصل مردوں کے لیے ہے، لیکن اس میدان میں عورت بھی اپنی حیثیت اور اپنی استطاعت کے مطابق پردے میں رہ کر، شرعی حدود میں رہتے ہوئے دعوت کا فریضہ انجام دے گی۔ اس کی کچھ وضاحت انشاءاللہ ہم کریں گے۔ ایک ہے اندرونی اصلاح، ایک تو بیرونی اصلاح اور ایک اندرونی اصلاح جو عورت کی اصل ذمہ داری۔ اندرونی اصلاح گھر کی اصلاح، جیسے کہ اللہ نے حکم دیا ہے قوا انفسکم واہلیکم نارا، تم اپنے آپ کو اور اپنے گھر والے کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ یہ حکم صرف مردوں کو نہیں ہے، عورت کو بھی ہے۔ عورت بھی اپنے بچوں کے لیے ذمہ دار ہے، اپنے شوہر کے لیے ذمہ دار ہے۔ اگر شوہر بے حیا ہے تو عورت بے حیا شوہر کے ساتھ زندگی نہیں گزارے گی، چاہے تو اس کو بدلے کنورٹ کرے، لائے دین کی طرف۔ بے نمازی ہے، بے دین ہے، عیاش ہے، بے حیا ہے، عورت کو برداشت نہیں کرنا اس بے حیائی کو۔
تبلیغ ذمہ داری ہے اس کے سر پر ذمہ داری، یا تو اس کی اصلاح کرے یا اس کی زندگی سے الگ ہو جائے۔ پھر بچوں کی ذمہ داری تو اسی کی ہے۔ تو اصل عورت کی ذمہ داری گھریلو ذمہ داری، گھر میں بچوں کو تیار کرنا، گھر میں بچوں کی تعلیم اور تربیت پر جو ہے محنت اور مشقت کرنی ہے۔ تو یہ دو دائرہ، ایک باہری جو حسب استطاعت ہے، اور ایک اندرونی جو اصل عورت کی ذمہ داری، اندرونی اصلاح، گھر کی اصلاح، بچوں کی اصلاح، تعلیم و تربیت۔ اب دیکھتے ہیں کہ عورت کے کردار کی اگر بات کریں دعوت و تبلیغ میں، اصلاح معاشرہ میں، کئی اعتبار سے کافی اہم وجوہات نظر آتے ہیں، اور عورتیں مؤثر، مردوں سے زیادہ مؤثر نظر آتی ہیں۔ عورتوں کا پہلو مردوں سے کہیں بھاری اور ثقیل نظر آتا ہے، تین پہلو سے۔ ایک پہلو تو یہ ہے کہ عورتیں دنیا میں زیادہ ہیں، آپ اسٹڈی کر لیں، عورتیں دنیا میں مردوں سے زیادہ ہیں۔ اور ایک حدیث، صحیح حدیث میں آیا کہ ایک زمانہ آئے گا کہ ایک مرد 50 عورتوں کی ذمہ داری اٹھائے گا، 50 عورتوں کا کفیل اور ذمہ دار اور نگراں ہوگا، 50 عورتوں کا ایک مرد۔ وہ زمانہ اس کے قریب ہم پہنچ گئے، دیکھ رہے ہیں نا، ہر سماج میں، ہر محلے میں عورتیں زیادہ ہیں۔ بازار چلے جائیے، کہیں چلے جائیے، کسی محفل میں چلے جائیے، عورتیں آپ کو زیادہ نظر آئیں گی، بڑی تعداد میں۔ تو عورتوں کی کثرت ہے دنیا میں۔ جب عورتوں کی کثرت ہے تو کام کدھر کرنا ہے؟ عورتوں میں زیادہ ہے یا مردوں میں زیادہ؟ عورتوں کی کثرت ہے تو عورتوں میں تبلیغ اور ذمہ داری زیادہ ہے۔ تو عورتوں میں اصلاح معاشرہ کی ذمہ داری مردوں سے اہم ایک پہلو اس لیے ہے کہ عورتیں زیادہ ہیں۔ ایک دوسرا پہلو یہ ہے کہ عورتوں کی گود میں قوموں کی نشو و نما ہوتی ہے۔ قوم کہاں تیار ہوتی ہے؟ پہلے پہل عورت کی گود میں تیار ہوتی ہے۔ قوم یہاں آ رہی ہے، یہیں کا پروڈکٹ ہے جو بعد میں دوسرے منزلوں پر ان کو پہنچنا ہے، لیکن سانچہ، کھانچہ، تیار فیکٹری یہیں پر ہے، اسی فیکٹری سے وہ پروڈکٹ نکل رہا ہے۔ جیسے سانچہ ہوگا، جیسے یہاں بچوں کو ڈھالا جائے گا، جیسے یہاں اس کی تربیت ہوگی نومولود کی اور بچے کی، وہی تربیت بعد میں کام آئے گی۔ اسی نہج پر، جس نہج پر یہاں تیاری کی جائے گی، بچہ مستقبل میں وہی کام کرے گا، وہی ذمہ داری ادا کرے گا، اسی حوصلے سے، اسی ذمہ داری سے، اسی تعلیم اور اسی رہنمائی کے اعتبار سے اپنا کردار ادا کرے گا۔ تو چونکہ عورت کی گود بچوں کے لیے، قوموں کے لیے پہلا اسکول ہے، پہلا مکتب ہے، اور جہاں جو کہا جاتا ہے نا، اسکول کا پہلا قدم شروع ہوتا ہے ماں کی گود سے، یا 100 منزل جو ہم پہنچیں گے، یا اپنے ہندوستان سے سعودی عرب آئے ہیں، تو اس قدم میں ہمارا پہلا قدم جو گھر کے دہلیز سے نکلا تھا وہ زیادہ امپورٹنٹ ہے۔ وہ پہلا قدم جو گھر سے اگر نہیں نکالتے ہیں تو سعودی عرب نہیں پہنچ پائیں گے۔ تو یہ ہمارا ماں کی گود پہلا قدم ہے، پہلا اسکول ہے، پہلا مدرسہ ہے۔ یہاں بچے کو تیار کرنا، نشو و نما کرنا ہے، تعلیم اور تربیت دینی ہے۔ اس لیے عورتوں کی جو ہے، عورتوں کا کردار اصلاح معاشرہ میں کافی اہم ہو جاتا ہے۔ ایک تیسرا پہلو یہ ہے کہ عورتوں میں بے حیائی زیادہ ہے، عورتوں میں گراوٹ زیادہ ہے، اخلاقی گراوٹ، معاشی گراوٹ جو ہے، دینی گراوٹ، ہر اعتبار سے۔ کیونکہ عورتوں کو میدان میں لانے کے لیے مہرا بنایا جاتا ہے، یا کسی بھی برائی کو دنیا میں رواجنے کے لیے عورتوں کو مہرا بنایا جاتا ہے۔ کچھ بھی دنیا میں پرچار کرانا ہو، عورت کو لانا ہے۔ معمولی ایک پانی پرچار کرتے ہیں، عورت کا فوٹو، ایک صابن کا پرچار کرتے ہیں، عورت کا فوٹو، فلم سپر ہٹ کرانا ہو، عورت کا فوٹو، کوئی گانا بجانا ہو، عورت کو لاتے ہیں۔ کچھ بھی کوئی کرنا، کوئی آفس کھولنا ہو، کوئی کچھ چلانا ہو، کچھ کام کرنا ہو، کوئی خاص طور سے بے حیائی کے کام میں، بے حیائی اگر فروغ دینا ہو تو عورتوں کو آگے لایا جاتا ہے۔ اس لیے بنی اسرائیل میں جو پہلا فتنہ ہے، کون سا فتنہ ہے؟ عورتوں کا فتنہ ہے۔ سب سے پہلا فتنہ عورتوں کا فتنہ، عورت کو آگے لایا جاتا ہے۔ عورت کو اگر آپ آگے کر دیتے ہیں تو جو فتنہ چاہیں پھیلا سکتے ہیں۔ عورت کے اندر کشش ہے، عورت کے اندر جو ہے اٹریکشن ہے، عورت کے اندر وہ خوبی اور کمال ہے کہ اپنے کمال سے، اپنے خوبی سے بے حیائی کو فروغ دے سکتی ہے۔ مرد کو بہت محنت لگے گا بے حیائی اور برائی کو فروغ دینے میں، عورت کو ٹائم نہیں لگتا ہے۔
اس لیے دیکھتے ہیں عورتیں جو کچھ بھی ڈالتی ہیں، ویڈیو ڈالتی ہیں، اس کو دیکھنے والے کتنے ہزار لوگ ہوتے ہیں۔ عورت جو ہے کھانا پکا رہی، اس کو دیکھنے والے ہزاروں لاکھوں لوگ ہیں۔ عورت جو ہے کپڑا دھل رہی ہے، عورت جو ہے دروازہ کھول رہی ہے، عورت جو چھت پہ جا رہی ہے، عورت جو ہے روٹی پکا رہی ہے، عورت کپڑا سکھا رہی ہے، عورت کپڑا دھل رہی ہے، اس کی ویڈیوز وہ جو بنا بنا کے یوٹیوب پہ ڈالتی ہے، اس کو دیکھنے والے لاکھوں کروڑوں ہوتے ہیں۔ کیوں ہوتے ہیں؟ دنیا اسی کے پیچھے، اور یہاں اچھی اچھی باتیں بتائی جا رہی ہیں، دین کی باتیں بتائی جا رہی ہیں، اللہ کی بات بتائی جا رہی ہے، رسول اللہ کی بات بتائی جا رہی ہے۔ اس کو ہم نیٹ پہ ڈالیں گے، یوٹیوب پہ ڈالیں گے، اس کو سننے والا 200 300 400 500 یہ لوگ ہوتے ہیں، اس کو دیکھنے والے لاکھوں کروڑوں ہوتے ہیں۔ تو عورتوں کو مارکیٹ میں لایا گیا، عورتوں کو یوز کیا جاتا ہے، عورتوں کو استعمال کیا جا رہا ہے بے حیائی کے کاموں میں، تو عورتیں زیادہ فتنے کا شکار ہوتی ہیں۔ اگر عورت زنا نہ کرے، دنیا میں زنا کیوں ہوگا؟ عورت بازار میں نہ آئے، زناکاری کیوں پھیلے گی؟ عورت مردوں کے بہکاوے میں نہ آئے، کیوں بیماری لگے گی؟ کیوں روگ لگے گا؟ کیوں بے حیائی ہوگی؟ عورت اگر انکار کرے، عورت تیار نہ ہو، عورت رضامندی کا اظہار نہ کرے، تو بے حیائی دنیا میں کیوں پھیلے گی؟ بے حیائی کا کام کیوں ہوگا؟ ظاہر سی بات دونوں طرف سے جو ہے رضامندی ہے، مرد تو چاہتا ہی ہے اور شیطان چاہ ہی رہا ہے کہ ہم غلط کام کروائے، مرد کو ورغلاتا ہے، عورت کو ہتھ کنڈا بناتا ہے۔ عورت تیار ہوتی ہے تبھی تو بے حیائی پھیلتی ہے۔ تو عورت کی وجہ سے بے حیائی پھیل رہی ہے، عورت زیادہ ذمہ دار ہے مردوں سے، اس لیے اور اصلاح معاشرہ میں عورت کا کردار اہم ہے کہ عورتیں زیادہ فتنے کا شکار ہو رہی ہیں۔ اگر وہ بچتی ہیں، اگر وہ احتیاط کرتی ہیں، اگر وہ گھروں کو لازم پکڑتی ہیں، اگر وہ اسلام کو فالو کرتی ہیں، اگر وہ اللہ رسول کے احکام پر عمل کرتی ہیں، تو فتنے کا شکار نہیں ہوں گی۔ اس لیے اصلاح معاشرہ میں عورت کا کردار 3 پہلوؤں سے زیادہ اہم ہے۔ ایک تو عورتوں کی کثرت ہے، دوسرا عورتوں کی گود میں قوموں کی نشوونما ہوتی ہے، تیسرا یہ کہ عورت کو ہتھ کنڈا بنایا جاتا ہے برائی کے پھیلانے میں، برائی کے پرچار میں۔ اس لیے یہ ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ جس گود میں امام پلتا ہے، متقی پلتا ہے، جس گود میں جو ہے اچھے اچھے لوگ پلتے ہیں اور بعد میں جا کر امام اور متقی بنتے ہیں، ایسی ماں کیسے لائیں؟ کہاں سے لائیں؟ ایسی عورت کہاں ملے گی؟ ایک سوال ہے۔ اس لیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایک اصول دیا ہے کہ جب تم شادی کرو تو نیک عورت سے شادی کرو، فاظفر بذات الدین، دین والی عورت سے شادی کر کے کامیاب ہو جاؤ۔ آپ نے یہ بھی بتا دیا لوگ خوبصورتی کی وجہ سے شادی کرتے ہیں، لوگ خاندان کی وجہ سے شادی کرتے ہیں، لوگ مال و دولت کی وجہ سے شادی کرتے ہیں، کچھ لوگ دین کی وجہ سے شادی کرتے ہیں۔ تم دین دیکھ کر، جس کے پاس دین ہو، دین دیکھ کر اسے شادی کرو، اخلاق دیکھ کر اسے شادی کرو۔ اور یہاں تک آپ نے بتایا ہے خیر متاع الدنیا المرأة الصالحہ، کہ دنیا کی سب سے بہترین دولت نیک بیوی ہے۔ تو اگر گھر میں نیک بیوی لاتے ہیں تو قوم اچھی تیار ہوگی، لیکن اگر گھر میں نیک بیوی نہیں لاتے ہیں، حسن و جمال دیکھ کر عورت کو لاتے ہیں، یا جو ہے دولت دیکھ کر عورت کو لاتے ہیں، خاندان بڑا دیکھ کر گھر میں عورت لاتے ہیں، اس گود میں جو بچہ پلے گا کیسے امام بخاری تیار ہوگا؟ اس گود میں امام حنیفہ کی طرح جو ہے کیسے بچہ تیار ہوگا؟ اس گود میں جو ہے رہبر اور رہنما کیسے بنے گا؟ آپ نے ویسی گود کا انتخاب نہیں کیا، ویسی عورت کا آپ نے انتخاب نہیں کیا۔ تو شادی میں ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم ایسی عورت کا انتخاب کریں۔ اس لیے میں نے کہا نا یہ موضوع آپ سے بھی، مردوں سے بھی متعلق ہے، اس لیے کہ سماج کا جو ہے 2 پہلو ہے، عورت مرد، ایک پہلو ہم بھی ہیں، ایک پہلو عورت ہے۔ گھر میں عورت کو لائیں، پڑھی لکھی عورت کو لائیں، دیندار عورت کو لائیں، تاکہ اس عورت کی کوکھ میں جو بچہ جنم لے اور اس کوکھ میں جس بچے کی تربیت ہو، اس کی اسلامی تربیت ہو، اس کی صحیح تربیت اور رہنمائی ہو۔ اور یہاں سے پیغام یہ بھی دینا چاہتا ہوں ماؤں کو اور بہنوں کو کہ آپ بچیوں کی تعلیم دیں، دینی تربیت کریں، دین سے آراستہ اور پیراستہ کریں، تاکہ وہ دیندار بن کر کسی کے گھر میں دینی بیوی بن کر جائے، دیندار عورت بن کر جائے۔ کوئی شوق سے آپ کی بیٹی سے شادی کر سکے یہ عورت دیندار ہے، کوئی شوق سے آپ کی بیٹی سے رشتہ اور ہاتھ مانگ سکے کہ یہ جو ہے کامیاب عورت ہے۔ یہاں ایک واقعہ بھی آپ کو بتا دیتا ہوں۔ یہ واقعہ سعید بن مسیب، یہ کبار تابعین میں سے ہیں، مدینہ کے بڑے فقہاء میں سے ایک فقیہ ہیں، بڑے علم والے ہیں، سعید بن مسیب۔
یہ واقعہ جو ہے ابن الحاج نے المدخل کے اندر ذکر کیا ہے، یہ طبقات ابن سعد کے اندر بھی یہ واقعہ ہے، حلیۃ الاولیاء کے اندر یہ واقعہ ہے۔ ذکر کیا جاتا ہے کہ سعید بن مسیب کی ایک بیٹی تھی، بڑی حسین تھی، بڑی جمیل اور بڑی ذہین اور فطین تھی، بڑی پڑھی لکھی سمجھدار۔ وقت کے بادشاہ نے آپ کی بیٹی کا ہاتھ مانگا، آپ نے نہیں دیا۔ ہمارے یہاں اگر بڑے گھر سے رشتہ آ جائے ہم اسی کو رشتہ دے دیں، نہیں کریں گے تو وہیں اتنا بڑا رشتہ آیا۔ اسی لیے میں کہا کہ اپنی جو بہترین قوم تیار کریں گے، وہ بہترین قوم کب تیار کریں گے؟ جب گھر میں اپنی زندگی کی شروعات نیک عورت سے، نیک بیوی سے کریں گے۔ اپنی زندگی کا آغاز نیک بیوی سے کریں، اپنے گھر میں نیک بیوی لائیں، اور آپ کی جو اولاد آ رہی ہے، بیٹی آ رہی ہے، اس کو بھی نیک بنائیں، دین سکھائیں تاکہ وہ بھی نیک بنے، وہ بھی کسی کے گھر جائے تو نیک بیوی بن کر جائے۔ دونوں پیغام دے رہا ہوں۔ بادشاہ وقت نے بیٹی کا ہاتھ مانگا، نہیں دیا، بادشاہ وقت ہے، لیکن اللہ والے جو ہوتے ہیں وہ دین دیکھتے ہیں، وہ دنیا نہیں دیکھتے، دولت نہیں دیکھتے۔ آپ کے شاگردوں میں یہ درس دیتے تھے، آپ کے شاگردوں میں ایک شاگرد کثیر بن ابو وداع رحمت اللہ علیہ، کثیر بن ابو وداع 3 دن سے درس میں نہیں آئے تھے، 2-3 دن سے۔ استاذ نے جب دوبارہ یہ شاگرد آتا ہے تو استاد پوچھتے ہیں، سعید بن مسیب رحمت اللہ علیہ پوچھتے ہیں کہ 2-3 دن تم درس میں نہیں آئے، کیا بات ہے؟ خیر تو ہے، کوئی معاملہ تو نہیں ہے؟ تو وہ طالب علم بتاتے ہیں کہ بیوی کا انتقال ہو گیا تھا، اس لیے میں نہیں آیا تھا۔ شادی شدہ تھے، بیوی کا انتقال ہو گیا تھا۔ سعید بن مسیب رحمت اللہ علیہ، جنہوں نے اپنی بیٹی کا نکاح بادشاہ کے بیٹے سے نہیں کیا، بادشاہ کے گھر میں نہیں کیا، ایک طالب علم جو شادی شدہ ہے اپنی بیٹی کا نکاح اس سے پڑھایا، خود سے جا کے ان کے گھر میں چھوڑ آئے، اپنے گھر ان کے گھر میں پہنچائے۔ یہ ہوتا ہے اسلامی نکاح، اسلامی شادی اس طریقے سے ہوتی ہے۔ دین دیکھو جہاں، وہاں شادی دے، وہاں شادی کر دو۔ شادی شدہ ہے یہ نہیں دیکھنا ہے، غریب ہے یہ نہیں دیکھنا ہے، طالب علم ہے یہ نہیں دیکھنا ہے، نوکری نہیں ہے، کماتا نہیں ہے، کام نہیں، یہ نہیں دیکھنا، دین ہے یہ دیکھنا ہے۔ تب جا کے ایسی ماں کی گود میں بچہ جو پلتا ہے وہ قوم کا رہبر اور رہنما بنتا ہے، تب جا کر۔ اچھا، جب شادی ہو گئی، لڑکی جو ہے گھر پہنچ گئی، کثیر بن ابو وداع کے گھر پہنچ گئی، تو اگلے دن کثیر بن ابو وداع درس کے لیے نکلتے ہیں، گھر سے نکلتے ہیں سج دھج کر، تیار ہو کر کہ درس میں جانا ہے۔ بیوی پوچھتی ہے کہ آپ کہاں جا رہے ہیں، کہاں کا ارادہ ہے؟ تو جا رہا ہوں ہمارے جو استاذ ہیں سعید بن مسیب رحمت اللہ علیہ، ان کے درس میں جاؤں گا، علم حاصل کرنے جاؤں گا، میں ان سے درس لے رہا ہوں، درس سیکھتا آ رہا ہوں، انہی کے کلاس میں حاضری دینے کے لیے میں جا رہا ہوں۔ تو بیوی کیا کہتی ہے؟ آپ بیٹھیے، یہیں رکیے، اسی گھر میں رہیے، سعید بن مسیب کی پوری تعلیم میں آپ کو اسی گھر میں دیتی ہوں، آپ کو وہاں اس کلاس میں جانے کی ضرورت نہیں ہے، میں ان کی ساری تعلیم اسی گھر میں آپ کو دے رہی ہوں۔ یہ بیٹی کہاں تیار ہو رہی ہے؟ کس نے تعلیم دی ہے؟ ایسی بیوی گھر میں لانا ہے، ایسی عورت تیار کرنا ہے، اس طرح کی عورت کو گھر میں لانا ہے، ایسی عورت کو بیوی بنانا ہے، تاکہ ایسی عورت آپ کی گود میں جو بچہ پلے گا تو وہ بچہ جو ہے ساری وراثت، علم کی وراثت لے کر آئے گا اور دوسروں تک اس وراثت کو پہنچائے گا۔ تو اس طرح کی شادی ہمیں کرنی ہے، ایسی عورت ہمیں گھر میں لانا ہے۔ تو میں بتا رہا تھا کہ اصلاح معاشرہ میں عورت کا جو کردار ہے مردوں سے کم نہیں ہے، عورت نے بھی بڑا کام کیا ہے دین کے حوالے سے، تاریخ بھری پڑی ہے اس سے، اس کے ذکر کا یہ مقام نہیں ہے۔ یہاں اصل تنبیہ کرنا ہے، نصیحت کرنا ہے، بتلانا ہے اور جگانا ہے کہ آج کی جو خواتین ہیں انہیں بیدار ہونا ہے، انہیں کام کرنا ہے، ہماری جو بہن بیٹیاں ہیں ان کو تیار کرنا ہے، ہمیں جو گھر میں بیوی بنا کر لانا ہے ان کو ایسے لانا ہے تاکہ اس خاتون کی طرح جو عہد قرون میں تھی، قرون مفضلہ میں تھی، عہد رسالت میں تھی، یا جو ہے پرانے زمانوں میں تھی، نیک خاتون بن کر دین کی خدمت کی ہیں، اس طریقے سے ہماری بیٹی، بیوی، بہن، بہو دین کی خدمت کرے۔ تو اب اختصار کے ساتھ اصلاح معاشرہ میں عورت کے بنیادی اوصاف کو مختصر طور پہ آپ کے سامنے اب بیان کرنا چاہتا ہوں کہ عورت
معاشرے کی اصلاح کرے گی، اس کا کردار، اس کے اوصاف اور اس کا طریقہ کیا ہوگا۔ ایک عورت جو سماج کی اصلاح کرے، ایک مسلم عورت، ایک مسلم داعیہ، ایک مومنہ عورت جو سماج کی اصلاح کرے، اول نمبر پر اس کا وصف یہ ہو، اس کے اندر ایمان ہو، اس کے اندر عقیدہ مضبوط ہو، اس کے اندر تعلیم اچھی ہو، تعلیم مکمل ہو، تعلیم صحیح ہو، یعنی وہ تعلیم سے لیس ہو، تعلیم ہو، تقویٰ ہو، صالحیت ہو، تعلیم ہونی چاہیے اول والا میں، تعلیم اس کے پاس ہو، وہ تعلیم قوم کو اور سماج کو دے گی۔ تو اپنی بیٹیوں کو ہمیں تعلیم دینا ہے، اور جو معمر ہو گئی خاتون ہیں، بیوی کی حیثیت سے ہیں، ہم انہیں بھی تعلیم دے سکتے ہیں، ہم انہیں بھی پڑھا سکتے ہیں۔ جب یہ خاتون بیوی بن کر آ رہی ہے، وہ خاتون اپنے خاوند سے کہہ رہی ہے، اپنے خاوند سے جو شادی شدہ تھا آلریڈی پہلے سے، کہ میں اپنے والد کی ساری تعلیم آپ کو دوں گی، گھر میں دوں گی، تو کیا ہم اپنی بیوی کو تعلیم نہیں دے سکتے؟ اپنی بیٹی کو تعلیم نہیں دے سکتے؟ سماج کی معمر خواتین کو تعلیم نہیں دے سکتے؟ بلا شبہ دے سکتے ہیں۔ تو اول نمبر پر عورت کے اندر تعلیم ہونی چاہیے، تقویٰ ہونا چاہیے، نیکی صالحیت ہونی چاہیے، تاکہ وہ جس کردار سے اور جس اوصاف سے اس کا جو اس کے اندر جو کردار جھلکے گا صالحیت کا، اور وہ جو تعلیم دے گی، تبلیغ کرے گی، اس کا اثر ہوگا۔ ایک عورت اگر بد چلن ہو، بد کردار ہو، بد اخلاق ہو، بد طینت ہو، بد عمل ہو، اگر وہ کچھ بتاتی ہے کسی دوسری عورت کو، تو عورت تانے باز ہوتی ہے، وہ اوپر سے تانا مارے گی کہ تو پہلے سدھر جا، تو پہلے ٹھیک ہو جا، تو پہلے اپنے آپ اپنا الو سیدھا کر لے، پھر مجھے تعلیم دینا۔ عورت بہت تانے باز ہوتی ہے۔ ایک عورت تعلیم سے لیس ہو، ایک عورت کے اندر تقویٰ و طہارت ہو، ایک عورت کے اندر صالحیت اور نیکی ہو، تاکہ اس کے اثر سے جو بات بتائے اس کا اثر ہو عورتوں پر، دوسری خواتین پر۔ دوسرے نمبر پر یہ ہے کہ انداز بیان بھی اچھا ہونا چاہیے۔ ہم تبلیغ کرتے ہیں، کچھ کسی کو بتاتے ہیں، اچھے ڈھنگ سے نہیں بتائیں گے، اٹپٹے انداز میں بتائیں گے، جیسے تیسے بتائیں گے، تو اچھی بات کا بھی اچھا اثر نہیں ہوتا ہے۔ اچھا انداز ہونا چاہیے، اس کی ٹریننگ لینی چاہیے مدرسے میں، اور جو وہ خواتین جو باصلاحیت ہیں اور جو ہے اس میدان سے جڑی ہوئی ہیں، ان کی رہنمائی میں تربیت لینی چاہیے، تاکہ اچھے انداز میں خواتین دین کی تبلیغ جو ہے دوسروں میں کر سکیں۔ اور ایک تیسری چیز ہے کہ تبلیغ میں حکمت عملی ضروری ہے۔ حکمت نہیں اپناتے ہیں تو پھر جو ہے تبلیغ کا الٹا نقصان ہو جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں ہے، ایک دیہاتی آیا پیشاب کر دیا، صحابہ ڈانٹنے لگے، آپ نے کیا کیا؟ آپ نے صحابہ کو روکا، پیشاب کرنے دو، ڈانٹنے کی ضرورت نہیں۔ جب پیشاب کر لیا تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھایا، دیکھو یہ اللہ کا گھر ہے، یہاں تو نماز پڑھنا ہے، یہاں گندگی نہیں پھیلانی ہے، یہاں پیشاب نہیں کرنا ہے، یہاں تو اللہ کا ذکر کرنا ہے، نماز پڑھنا، اللہ کا گھر ہے۔ سمجھ گیا بندہ۔ صحابہ اسی ٹائم ڈانٹنے لگے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے روک دیا۔ تو کبھی دعوت میں یہ مرحلہ آتا ہے کہ کہیں بدتمیزی آپ کو برداشت کرنی پڑے گی، بدتمیزی کر گزرے، وہ غلطی کر گزرے، بعد میں آپ دھیرے سے سمجھائیں، پیار سے سمجھائیں، حکمت سے سمجھائیں۔ کبھی ضرورت پڑتی ہے علی الاعلان بتانے کی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو جو ہے کڑا دیکھا، لوہے سونے کی انگوٹھی دیکھا، اور آپ نے چھین کے پھینک دیا۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم چلے گئے تو بعض صحابہ نے کہا، وہ انگوٹھی تو اٹھا لو، یہ سونے کی انگوٹھی ہے، فائدہ اٹھا لینا۔ تو کیا جواب دیتے ہیں کہ جس انگوٹھی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھینک دیا، میں نظر اٹھا کے نہیں دیکھوں گا۔ تو کبھی ضرورت ایسی بھی آتی ہے سختی کی، ہماری اپنی اولاد ہو، اس پہ ہم سختی کر سکتے ہیں، لیکن جو غیر ہو اس پہ سختی کرنا ذرا مشکل ہوتا ہے، پیار اور حکمت سے ہمیں سمجھانا۔ حضرت عائشہ ہی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا میں نے بتایا ایک واقعہ کہ حفصہ جو ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ آتی ہیں، اور وہ باریک لباس پہنی ہوتی، باریک دوپٹے میں ہوتی ہیں، عائشہ رضی اللہ تعالیٰ اس دوپٹے کو چاک کر دیتی۔ تو کبھی یہ غصہ بھی دکھانا، اپنے گھر میں دکھانا ہے۔ عورتوں کو اپنے گھر میں اپنی بچی، اپنی بیٹی کو دیکھے غلط کام کر رہی، فحش کام کر رہی ہے، مردوں سے چیٹنگ کر رہی ہے، کسی سے جو ہے غلط بات کر رہی ہے، بازار جا رہی ہے، برانہ لباس استعمال کر رہی ہے، غلط سلوک کر رہی ہے، بچی کو ڈانٹیں گے، ماریں گے، پھٹکاریں گے، وہاں جتنی قوت کا استعمال کرنا ہوگا کریں گے، کیونکہ ہمارے دائرے اختیار میں ہمارا اپنا کام ہے۔ لیکن کہیں پر حکمت بھی اپنانے کی ضرورت ہے۔ اور عورت کا اصل میں نے بتایا دائرے عمل کیا ہے؟ گھر ہے، گھر میں اصل کام کرنا، گھر کی اصلاح کرنی ہے۔ ہم نیک بیوی کو لائیں، اور اس کی اصل ذمہ داری بچوں کی نگرانی، تعلیم اور تربیت، ہر اعتبار سے بچے کو دین بتانا، ہر اعتبار سے بچے کو دینی تعلیم سے لیس کرنا۔
لیکن شوہر کے کام پر بھی معاون ہوگی. ایک حدیث میں آیا کہ جب شوہر رات میں اٹھے تہجد کی نماز کے لیے اٹھے, بیوی سوئی ہوئی ہے اٹھ نہیں رہی ہے, پانی کا جھپکا مارے, بیوی اٹھ جاؤ تو بھی نماز پڑھ لو, اللہ کی بندگی کر لو. اور کبھی بیوی اٹھ جاتی ہے, شوہر کو اٹھاتی ہے, شوہر نہیں اٹھ رہا ہے, بیوی پانی کا جھپکا مارے, پانی کا چھینٹا دے, شوہر میرے جو ہے خاوند اٹھ جا, تو بھی نماز پڑھ لے, اللہ کی بندگی کر لے. تو دین کے حوالے سے بیوی شوہر کو مدد کرے اور شوہر جو ہے بیوی کی مدد کرے, یہ تو ہے. بیوی شوہر ایک دوسرے کو مدد کرے. ساتھ ساتھ عورت کی اصل ذمہ داری بچوں کی نگرانی ہے, بچوں کی اصل تعلیم و تربیت کرے. ایک آخری پوائنٹ ہے دعوتی سرگرمی, کہ عورت جو ہے گھر میں تو کام کرے گی, ساتھ ساتھ جو باہری دعوت کی میں بات کر رہا ہوں, باہری بھی ذمہ داری ہے. محلے سماج کی جو عورتیں ہیں, تو جو محلے کی پڑھی لکھی خاتون ہیں, داعیہ ہیں, جو کسی مدرسے سے فارغ ہیں, جو تعلیم یافتہ ہیں, جس کو باپ نے, جس کو اپنی ماں نے تعلیم سے آراستہ کیا ہے, ایسی باشعور بہنیں, ایسی باشعور عورتیں, ایسی پڑھی لکھی ذہین فتین عورت سماج میں نکل کر گھروں کی اصلاح کرے, عورتوں میں اصلاح کرے. ہفتے میں ایک دن رکھے, مہینے میں ایک دن رکھے, دعوتی سینٹر کھول لے, یا وہاں پر دینی ادارہ کھول لے, یا وہاں پر کسی گھر میں گھر متعین کر لے جہاں عورتوں کو جمع کر کے عورتوں میں تعلیم کا کام کرے. ایک حدیث میں آتا ہے کہ عورتوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا, اللہ کے رسول, مرد حضرات آپ سے زیادہ تعلیم حاصل کر رہے ہیں, ہم عورتیں آپ سے فائدہ نہیں اٹھاتے ہیں, ہمارا بھی کچھ حصہ ہونا چاہیے, ہم عورتوں کو بھی آپ سے کچھ سیکھنا چاہیے. تو آپ نے عورتوں سے وعدہ کر لیا, ٹھیک ہے تم کو بھی اب سمے دیں گے, وقت دیں گے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں سے وعدہ کیا اور عورتوں کے پاس گئے, عورتوں کو تعلیم دی, واعظ کیا اور احکام سکھائے. تو آپ نے ان کے لیے بھی دن متعین کیا, عورتوں کے لیے بھی, ان کو بھی تعلیم و تربیت کی. تو اگر سماج میں مرد, کوئی عالم مرد آدمی عورتوں کے درمیان کام کر رہا ہے, وہ بھی کر سکتا ہے, لیکن ذرا مشکل ہے ہر عورت کے درمیان کام کرنا. عورت کا معاملہ ہے, نازک معاملہ ہے, ہر عورت تک پہنچ نہیں سکتے ہیں, تمام عورتوں میں کام نہیں کر سکتے, لیکن ایک عورت کے درمیان اچھے سے کھل کر کام کر سکتی ہے. اس لیے مسلم سماج کی ان ماں بہنوں کی ذمہ داری ہے جو تعلیم یافتہ ہیں, باشعور ہیں, سمجھدار ہیں, دینی تعلیم ہے, ڈگری ہولڈر ہیں, ان کے پاس سرٹیفکیٹ ہے, دین کی سرٹیفکیٹ ہے, دینی تعلیم ہے, تو ہفتے میں یا مہینے میں یا جو وقت مناسب ہو ماہانہ اجتماع کر لیں, ہفتہ واری اجتماع کر لیں, کوئی گھر متعین کر لیں, یا کوئی جو ہے مخصوص مقام بنا لے, یا کوئی سینٹر دعوتی ایک مرکز اور کیمپ بنا لے جہاں عورتوں کو جمع کر کے عورتوں کی تبلیغ کرے, عورتوں کو نصیحت کرے. تو میں جو ہے انہی باتوں پر اپنی باتوں کو ختم کرتے ہوئے آخر میں یہ خلاصہ بتاتا ہوں کہ اصلاح معاشرہ میں عورت کا بہت کردار پہلے زمانے میں رہا ہے, آج وہ کردار نظر نہیں آ رہا ہے. اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ عورت کا جو مقام گھر تھا, عورت گھر سے نکل گئی. گھر سے نکل کر باہر جب جاتی ہے عورت, بلا ضرورت نکلتی ہے, بے پردہ نکلتی ہے, بن سمر کر نکلتی ہے, برہنہ نکلتی ہے, جاہلیت کی طرح بناؤ سگار کر کے نکلتی ہے, وہ بے حیا بن جائے گی. اور جو عورت باہر نکل کر بے حیا بن گئی ہے, اس سے سماج اور معاشرے کو فائدہ نہیں ہوگا, بھلائی نصیب نہیں ہوگی, بلکہ وہ خود سماج کے لیے مصیبت اور فتنہ ہے. اس ایک عورت کی وجہ سے نہ جانے سماج میں کہاں کہاں فتنہ پھیلے گا. اگر سماج اور محلے میں آپ تصور کریں ایک عورت بے حیا ہو جائے, کتنے لڑکوں کو بے حیائی کے راستے پر لگا سکتی ہے کہ نہیں. ایک مرد اگر بے حیا ہو سماج کو اتنا نقصان نہیں ہے, لیکن اگر سماج میں ایک عورت بے حیا ہو تو پورے سماج کو بے حیائی میں دھکیل سکتی ہے. اس لیے عورتوں کی ذمہ داری بہت اہم ہے. میرے بھائی آپ سرپرست ہیں, ذمہ دار ہیں, آپ کا بھی جو ہے آپ کی بھی ذمہ داری ہے, عورتوں کو لگام لگائیں, گھر میں رہے, بلا ضرورت گھر سے نہ جائے, بغیر ضرورت کے. اور پھر سفر ہو تو بغیر محرم کے سفر نہیں عورتوں کے لیے. اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں بہرحال ہمارے ماں بہنوں کی اصلاح فرما دے, اور ہماری ان بہنوں کو اس بات کی توفیق دے جو تعلیم یافتہ ہیں, بہنوں میں کام کرے, مسلم سماج میں کام کرے, ہمارے مسلم معاشرے کو جگا دے, بیدار کر دے, ہم سب کو دین کی توفیق دے, دین پر عمل کرنے کی توفیق دے, دین کو دوسروں تک پہنچانے اور پھیلانے کی توفیق عطا فرما. آمین. وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.